بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 22ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے رنجیدہ اور ملول ہونے کا واقعہ ارشاد ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے، تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کیا کرو، اور قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ تکلیفیں اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر اللہ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ عورت ہو یا مرد، اللہ کے یہاں کسی کی محنت و کوشش ضائع نہیں کی جاتی۔ پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس کے بعد نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے بعض معاشرتی احکام نازل فرمائے گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والوں کو بہترین اور مقبول عام کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی اور رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ جو بوجھ آسمان و زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا، وہ انسان نے اپنے ناتوا کاندھوں پر اٹھا لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ مشرکین، منافقین پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کی صفت مغفرت و رحمت پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہر تعریف کے لائق ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ منکرین کی یہ دلیل جہالت پر مبنی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خبردار کر دیجئے کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر کر رہے گا۔ وہ بہکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو پچھلی معتوب امتوں کی طرح زمین دوز کر دے اور ان پر پتھر کی بارش برسائے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا کہ وہ اپنے لیے سامان تیار کرے۔ پہاڑ اور پرند کو ان کے تابع کر دیے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ہوا اور تخت کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اہل سبا پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی بارش میں عذاب نازل کیا گیا اور انہیں سیلاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ہم نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں مقرر کیا۔ بعض فرشتوں کے بازو ہیں، بعض کے 3 اور بعض کے 4۔ ہم جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس پر بند کر دیتے ہیں انہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ آگے فرمایا کہ لوگو، تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو، وہ تمہارے بداعمال تم کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لوگو، تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو، اللہ تم کو اس کا پورا پورا اجر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ہاں، بے شک تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی بدعمالی پر گرفتار کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی انسان زندہ باقی نہ رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور تم پر قرآن اس لیے نازل فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچا دو۔ ہر چند ان میں اکثر ایسے ہیں جن کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے۔ نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اور ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانگتے۔ قرآن کا فرمان ہے،
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔